السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آپ ہمیں جنت البقیع کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں جی، جنت البقیع جو ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا قدیم اور مشہور اور مبارک قبرستان ہے۔ یہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے۔ آپ آج بھی اگر آپ جائیں نا تو گنبد خضراء سے آپ نکلیں تو ساتھ ہی آپ کو نظر آ جائے گا۔ بڑی بڑی دیواریں اب تو انہوں نے کھڑی کر دی ہیں، اور پھر وہ داخلے کے اوپر بھی گیٹس وغیرہ لگا کر اسے بند کر دیا ہے۔ بہرحال لیکن آپ چاہیں تو اس کی زیارت کر سکتے ہیں، باہر سے کھڑے رہ کر بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پھر یہاں پر صحابہ کرام کی آپ نے تدفین فرمائی اور مختلف جگہوں کو ملاحظہ فرمایا، لیکن پھر یہ سعادت جو ہے یہ اسی زمین کو اللہ نے بخشنی تھی۔ تو بہرحال اس جگہ یعنی بقیع کا انتخاب ہوا، جیسا کہ مستدرک امام حاکم وغیرہ میں بھی روایت آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو جنت البقیع کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، عربی زبان میں نا بقیع جو ہے درخت والے میدان کو کہتے ہیں، اور اس میدان میں غرقد کے درخت تھے، اور اسی لیے اس کا نام بقیع الغرقد پڑ گیا۔ آپ نے یہ نام بھی سنا ہوگا، بقیع الغرقد۔ تو غرقد ایک درخت ہوتا ہے، یعنی ایسا میدان جو ایسا درخت والا میدان جس میں غرقد کے پیڑ ہو۔ تو مرآت المناجیح وغیرہ میں اس کی یہی تفسیر آتی ہے۔ اچھا، عرب لوگوں کے ہاں عموماً قبرستان وغیرہ جو ہوتے تھے نا، ان کو جنت کہہ کر بھی پکارتے تھے، تو اسی لیے اسے جنت البقیع کہہ کر پکارے جانا لگا۔ اچھا، یہ جو بدو لوگ تھے نا، جنہیں آپ اعرابی کہتے ہیں، گاؤں والے دیہاتی لوگ، وہ اسے مقابر البقیع کہتے تھے کہ بقیع کے مقبرے، بقیع کی قبور۔ اچھا، جنت البقیع کا کل رقبہ ابتدائی اسلام میں تو بہت کم تھا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پھر اس کے بعد اس کی توسیع ہوئی، اور جب ترکوں کا دور آیا تو اس زمانے میں اس کا رقبہ جو ہے 15,000 مربع میٹر، 15,000 اسکوائر میٹر ہو گیا، اور پھر بعد میں اس کی اور توسیع ہوتی رہی۔ اب میرے خیال سے 56,000 مربع میٹر، 56,000 اسکوائر میٹر کے آس پاس یا اس سے تھوڑا زیادہ ہوگا۔ جنت البقیع جو ہے دنیا کے تمام قبرستانوں سے یوں افضل ہے کہ یہاں تقریباً 10,000 صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور بے شمار تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام اور دیگر خوش نصیب مسلمان دفن ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اسی طرح امام حسن، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت حسان ابن ثابت، فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، کئی امہات المومنین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، یہ بھی آپ بھی یہیں پر دفن ہیں۔ تو اس کی تفصیلات بھی وفاء الوفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1411 پر آتی ہیں۔ اس قبرستان میں جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دفن ہوئے، مدفون ہوئے، ان کا نام تھا حضرت عثمان بن مطعون رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مہاجرین میں سے سب سے پہلے آپ دفن ہوئے، اور انصار میں سے سب سے پہلے اس میں جو دفن ہوئے وہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، یہ انصار میں سے سب سے پہلے یہاں دفن ہوئے۔ اور امام عینی نے شرح ابی داؤد، سنن ابی داؤد کی جو شرح لکھی ہے اس کے اندر اس کو جمع کیا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ 272۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر جنت البقیع تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار آپ رات کے آخری پہر جنت البقیع تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے جنت البقیع کے فضائل کے ضمن میں کہ سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، یعنی کھلے گی، پھر ابو بکر کی اور پھر عمر کی، اس کے بعد میں اہل بقیع کے پاس آؤں گا تو انہیں میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اور اسی طرح مجمع الزوائد میں ایک روایت آتی ہے
کہ اس قبرستان سے 70,000 ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب کے داخل جنت ہوں گے۔ تو مجمع الزوائد میں حدیث نمبر 5908 اور پھر ترمذی شریف میں حدیث 3712 کہ میں اہل بقیع کے پاس آؤں گا اور پھر انہیں میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو 2 حدیثیں فضائل میں آتی ہیں۔ اچھا، پھر یہاں پر دفن ہونے والے کی بھی ایک فضیلت ہے۔ امام مسلم حدیث نمبر 2255 کے تحت بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما۔ پھر شفاعت کی بشارت دی گئی۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جسے ہمارے اس قبرستان یعنی بقیع غرقد میں دفن کیا جائے گا، روز قیامت ہم اس کی شفاعت کریں گے، یا فرمایا اس کی گواہی دیں گے۔ تو اسے بھی روایت کیا گیا ہے۔ پھر جنت البقیع میں دفن ہونے کی خواہش ہمیں صحابہ کرام میں بھی نظر آتی ہے کہ جنت البقیع میں اپنی تدفین کی انہوں نے وصیت فرمائی۔ تو چنانچہ اگر ان کا مدینے سے باہر انتقال ہوا تو ان کی میت کو لا کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا، جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت سعید ابن زید، اسی طرح سعید ابن عاص، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ، حضرت اسامہ ابن زید، کئی صحابہ کے نام آتے ہیں۔ تو اینی وے دا باٹم لائن از کہ یہ چند انفارمیشن تھی یہ جنت البقیع سے متعلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔